یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کا رکوع نمبر 3 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 15، اس کا لفظی ترجمہ چل رہا تھا۔ ہم اس آیت تک پہنچے تھے مثل الذین کفروا بربہم، یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ یہاں سے ترجمہ اور مختصر گرامر اسٹارٹ کروں گا، پھر انشاءاللہ اس رکوع کی ہم تفسیر پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اعمالہم، ان کے اعمال ایسے ہیں کرماد، رماد کہتے ہیں راکھ کو، جیسے کہ راکھ، اشتدت بہ الریح، اشتدت شدت سے چلی، بہ اس راکھ کے ساتھ، ریح ہوا، فی یوم عاصف، عاصف کہتے ہیں تیز ہوادار طوفانی دن، ایک طوفانی دن میں اس راکھ کے ساتھ تیز ہوا چلی، تو ایسی ان کی اعمال کی مثال ہے، کافروں کے اعمال کی۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یعنی ان کو قدرت نہیں ہوگی، مما ان اعمال میں سے، کسبوا جو انہوں نے کمائے، علی شیء کسی بھی چیز پر، یعنی جو اعمال انہوں نے کمائے ان میں کسی بھی عمل پر ان کو قدرت نہیں ہوگی، یعنی اس کا ثواب پر، اس کے رزلٹ پر قدرت نہیں ہوگی۔ ذالک هو الضلال البعید، بے شک یہ گمراہی ہے، البعید بہت دور کی گمراہی، یعنی ایسی گمراہی جو حق سے بہت دور ہے۔ الم تر ان اللہ، اے مخاطب کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیکار پیدا نہیں کیا، کسی مصلحت سے، حکمت سے پیدا کیا ہے۔ این یشاء، اگر اللہ چاہے، یذہبکم، تم سب کو لے جائے، ویأتی بخلق، اور لے آئے ایک مخلوق جدید، نئی مخلوق، خلق مخلوق کو کہتے ہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام نہیں ہے اللہ پر عزیز، مشکل، اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، برز یبرزو کا معنی ظاہر ہونا، اور یہ سب ظاہر ہو جائیں گے اللہ کے لیے، جمیعاً سب کے سب۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن فیوچر کے معنی میں ہے، کیونکہ قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ فقال الضعفاء، تو کہیں گے ضعیف یعنی کمزور یعنی ماتحت لوگ، للذین استکبروا، ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا، یعنی جو بڑے لوگ تھے، فرعون ٹائپ کے متکبر لوگ، تو ماتحت ان سے کیا کہیں گے؟ انا اصل میں اننا، انا کننا لکم تبعا، ہم تمہارے تابع تھے، تمہارے فالوورز میں سے تھے۔ فہل انتم، تو کیا ہو تم لوگ، مغنون عنا، اغنا یغنی اغناء کا معنی فائدہ پہنچانا، یہاں مراد ہے یعنی عذاب دور کر کے فائدہ پہنچانا، تو کیا تم ہو مغنون عنا، ہم سے دور کر سکتے ہو، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، من شیء کچھ بھی حصہ، ہم تمہیں فالو کرتے تھے تو کیا تم ہم سے اس عذاب کو دور کر سکتے ہو؟ قالوا، تو وہ جواب میں کہیں گے، لو ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا، لہدیناکم، تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، سیدھے راستے پہ چلا دیتے۔ سواء علینا، برابر ہے ہم سب پر یہ بات، کیا بات؟ جزعنا، جزع یجزع کا معنی چیخنا، چلانا، جزا فضا کرنا، کہ ہم جزا فضا کریں، چیخیں چلائیں، ام صبرنا، یا ہم صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ حاصہ یحیسو کا معنی نجات طلب کرنا، تو محیص نجات کی جگہ، مفعل کے وزن پر، نجات کی جگہ، تو ہمارے لیے کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے۔ یہ جی رکوع نمبر 3 اور 15 کا، سورہ ابراہیم کے رکوع نمبر 3 اور 15 کا لفظی ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے رکوع میں بھی انبیاء کی بات چل رہی تھی، اجمالی طور پر، کسی خاص پیغمبر کا تذکرہ نہیں، بلکہ اللہ عمومی تذکرہ کر رہے تھے کہ پیغمبروں، جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے اپنی قوموں سے یہ بات کہی، قوم نے جواب میں یہ کہا۔ تو پچھلے رکوع سے اس کا لنک ہے، یہ بات چل رہی تھی کہ پیغمبروں نے کیا کہا کہ بھئی ہم تمہارے سامنے تمہارا فرمائشی معجزہ نہیں لا سکتے، ہم بشر ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کر کے پیغمبر بنا دیا، لیکن تم شک کر رہے ہو خدا کی ذات میں، ہم تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تم اس کے قائل نہیں ہو کے دے رہے، اور تم جو یہ ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہو، تو ہم تمہاری مصیبتوں پہ صبر کریں گے، ہم دعوت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جب یہاں تک بات پہنچی تو
گویا پیغمبروں نے ان قوموں کو مایوس کر دیا کہ ہم تو دعوت دیتے رہیں گے اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو پھر قوم نے سب سے بڑی دھمکی دی. وہ دھمکی کیا دی؟ وقال الذین کفروا لرسلہم، کہا کافروں نے اپنے پیغمبروں سے لنخرجنکم من ارضنا، اگر یہ بات ہے تو ہم تم کو اپنی زمین سے جلا وطن کر دیں گے، یہاں رہنے ہی نہیں دیں گے، یعنی کوئی صورت ہی نہیں رہے گی تبلیغ کی. او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت میں واپس لوٹ آؤ. تو دو ہی آپشن ہے تمہارے پاس، یا تو ملک بدر کر دیں گے ہم تمہیں، یا تم ہمارے دین کی طرف واپس لوٹ آؤ. جب یہاں تک ان قوموں کی بدماشی پہنچی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پیغمبروں کے رب نے ان پیغمبروں کی طرف وحی کی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْض، اور اس زمین کا میں ٹھکانہ ہم تم کو دیں گے، من بعدہم، ان کو ہلاک کرنے کے بعد. اور یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، جو بھی میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، جس کو دل میں بھی آخرت کا خوف ہے، وَخَافَ وَعِيد، اور میری وعیدوں سے ڈرتا ہے، تو ان سب کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ میں نافرمانوں کو تباہ کروں گا، فرما برداروں کو غالب کروں گا. وَاسْتَفْتَحُوا، ان دھمکیوں کے بعد بھی قوم باز نہ آئی اور انہوں نے فیصلہ جلدی طلب کیا. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہر وہ شخص جو جبار اور سرکش تھا وہ خائب و خاسر ہو گیا، اور بالآخر ان قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا. اور اس تباہی کے بعد کیا ہے آگے؟ کیا وہ سکون میں آ گئے؟ نا، من ورائہ جہنم، ہر اس جبار اور سرکش کے پیچھے جہنم ہے، جس کا میں عذاب کیا دیا جائے گا. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ان کو پیپ پلائی جائے گی. يَتَجَرَّعُهُ، جس کو وہ گھونٹ بھر بھر کے پینے کی کوشش کرے گا. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، لیکن اس کو حلق میں اتار نہیں پائے گا اس کی گندی بدبو کی وجہ سے. قرآن میں یہ مضمون بھی اور بھی مقامات پر ہے کہ جو زخموں کی پیپ ہوگی نا، وہ اللہ ان جہنمیوں کو پلائیں گے. 2 قسم کے مشروبات کا، 3 قسم کے مشروبات کا ذکر ہے قرآن میں. ایک زقوم، یعنی معقولات کا، ایک زقوم جو انتہائی کڑوا درخت ہوگا، اور ایک کھولتا ہوا پانی جس سے حدیث میں آتا ہے کہ نیچے کا ہونٹ سوج کے نیچے تک پہنچ جائے گا، ناف تک، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا. اور ایک جہنمیوں کی پیپ ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھیں. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور چاروں طرف سے موت اس کو گھیرے گی. جب آپ کسی کو بہت زیادہ عذاب میں ڈالتے ہیں تو وہ ظاہر مرنے لگتا ہے نا، اس کو یہ ہونے لگتا ہے میں مر جاؤں گا، تو موت چاروں طرف سے آئے گی، اتنی سخت تکلیف ہوگی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرے گا نہیں، کیونکہ مر گیا تو پھر تو ختم نا، یعنی اس کو تکلیف کا احساس ختم ہو جائے گا. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا. یعنی یہ جو پیپ پلائی جائے گی اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ راحت میں آ جائیں گے، بلکہ اس سے بھی بڑا عذاب. وہ کیا ہے؟ آگ کا عذاب. قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کو یہ عذاب کے بعد بھی، اس عذاب کے بعد پھر آگ میں ڈالا جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھیں. مثل الذین کفروا بربہم، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جو لوگ ایمان نہیں لے کر آتے، شرک کرتے ہیں، ان کو ایسی وعیدیں سنا رہا ہے کہ ایسی آگ میں ڈالا جائے گا ان کو، اور یہ سب کچھ پلایا جائے گا ان کو، تو آخر ان کے کچھ اچھے اعمال بھی تو ہیں نا، تو ان اچھے اعمال کا کیا بدلہ ملے گا؟ تو اللہ نے اچھے اعمال کی مثال دی. اللہ نے فرمایا ان کے اعمال کی مثال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے، جو دیکھنے میں بڑے نظر آتے. راکھ جو ہے نا، جلی ہوئی چیز جو جل جل کے راکھ بن گئی ہو، تو اس کا آپ کوئی پہاڑ ہو یا کوئی ٹیلا ہو، کوئی بڑی کوانٹٹی میں وہ راکھ جمع ہوئی ہو، تو دیکھنے میں کیا لگے گا؟ بھئی بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑی ڈھیری ہے، لیکن ویٹ اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ ایک پھونک ماریں گے اڑ جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کافر جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ کتنے ہی اچھے عمل کر رہا ہے، اس کے عمل کوانٹٹی کے لحاظ سے تمہیں بہت بڑا لگے گا، لیکن کوالٹی کے لحاظ سے اس کا اللہ کی نظر میں کوئی ویٹ نہیں ہے. جیسے ایک آدمی اپنے باپ کی نہ مانتا ہو، اس کا انکار کرتا ہو، محلے والوں کی خدمت کر رہا ہے، تو محلے والوں کی نظر میں تو اس کا عمل بڑا ہے، لیکن باپ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو جو اللہ کو نہیں مانتے، چونکہ آخرت میں ثواب یا عذاب وہ تو اللہ نے دینا ہے نا، تو جو اللہ ہی کا انکار کر دیں، جو سب سے بڑا محسن، سب سے بڑا خالق، سب سے بڑے احسانات اس کی آیات میں غور ہی نہ کریں،
تو کتنے ہی اچھے ہو جائیں اللہ کی نظر میں وہ اچھے نہیں ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کافر اچھا عمل کر ہی نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں اس کے اچھے عمل کا ہماری نظر میں وزن نہیں ہے. تو راکھ کا ڈھیر دیکھنے میں بڑا لگے گا, لیکن تیز طوفانی ہوا جب چلے گی تو اس کو تو ہلکی سی ہوا اڑانے کے لیے کافی ہے, تیز ہوائیں اس کا کیا حشر کریں گی, کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. تو ایسے ہی قیامت کے دن جب کافر اپنے عمل کے وزن کو دیکھے گا نا, تو وہ اس کو یہ احساس ہوگا کہ میرا عمل دیکھنے میں بہت بڑا تھا, لیکن آخرت کی طوفانی ہوا نے اس عمل کے ڈھیر کو ایک دفعہ میں ختم کر دیا ہے. تو کوئی قدر نہیں اللہ کے ہاں اس عمل کی. تو یہ ایک تشبیہ ہے, مثال ہے, ورنہ اتنی بات قرآن و سنت سے بہرحال ثابت ہے کہ کافر اگر نیک عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کا آخرت میں بدلہ تو بالکل نہیں ملے گا, لیکن یعنی بدلے کا مطلب جنت کی صورت میں. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو کافر بد عمل تھا اس کو عذاب زیادہ ہوگا, جو اچھا عمل کر کے گیا اس کو عذاب بہرحال دوسروں سے کم ہوگا. تو اتنی بات ضرور ہے. تو اللہ نے جو کہا نا کہ بالکل بے وزن کوئی اوقات نہیں ہے, وہ ثواب کے اعتبار سے, یعنی اچھے عمل کا جو انعام کی صورت میں بدلہ ملتا ہے جنت کی صورت میں, اس کے لحاظ سے وہ عمل اس کا زیرو ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کافر اگر اچھے عمل کرے گا, انسانیت کی خدمت کرے گا, سخاوت کرے گا, جیسے حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی, تو اس خدمت کا ان کو آخرت میں جنت کی صورت میں تو بدلہ نہیں ملے گا, لیکن صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کو عذاب دوسرے کافروں کی نسبت کم ہوگا. اور ظاہر ہے اللہ کے انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک جہنم وہ ہے جس میں ابو جہل ہوگا اور جس میں فرعون ہوگا, تو عام کافر اس جیسا برا تو نہیں ہوتا نا, وہ تو ظاہر ہے اس لیول کی انہوں نے بدماشیاں یا برائیاں نہیں کی ہوتی ہیں. تو اس لیے جہنم کے میں بھی درجات میں فرق ہوگا قیامت کے دن. اللہ فرماتے ہیں لا یقدرون مما کسبوا علی شیء, جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ان میں سے کسی عمل پر بھی قدرت نہیں ہوگی. عمل کا مطلب عمل کا بدلہ, کیونکہ آخرت میں جو ہمیں عمل ملے گا وہ بدلے کی صورت میں ملے گا. تو اللہ کہتے ہیں اپنے عمل پر ان کو قدرت ہی نہیں ہوگی, عمل ان کے ضائع ہو چکے ہوں گے, تو وہ اس کا بدلہ نہیں ملے گا ان کو. ذالک هو الضلال البعید, اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی گمراہی ہے, کہ یعنی حق سے بہت دور ہے یہ گمراہی, کہ جس میں اتنی بڑی گمراہی ہے کہ آپ کے سارے اعمال برباد ہو رہے ہیں. تو کتنی بڑی گمراہی ہے, ایس کفر اتنی بڑی گمراہی ہے, شرک اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ کے سارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق, اب کفر اتنا بڑا جرم کیوں ہے؟ اللہ کہتے ہیں تم انکار کس کا کر رہے ہو؟ اس خدا کا. تو کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ کیا مطلب؟ کافروں کی بہت ساری قسمیں ہیں, کچھ اللہ کے منکر ہیں, کچھ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, کچھ آخرت کے منکر ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ تم کیسے انکار کر رہے ہو؟ یہ کائنات تمہیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ خدا ہے, یہ کائنات تمہیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ وہ اکیلا ہے, اور یہی کائنات تمہیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ اس خدا نے اتنی بڑی کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا. اگر موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے, انسان کی آزمائش نہیں ہے, تو پھر اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مطلب تو محض اللہ نے انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک چیز کو پیدا کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو اے مخاطب, کیا تو یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ نے اس آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے, کسی حکمت سے پیدا کیا ہے, اور اس کو تم پر قدرت اتنی ہے. دیکھیں, دو وجہ سے ہمیں اللہ کی مان کے چلنا ہے. نمبر ایک, ہم حساب و کتاب کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں. دوسرا یہ کہ اللہ کو ہم پر قدرت بہت ہے, ہم اس کی نافرمانی کریں گے بچ کے نہیں جا سکتے. تو اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے, ان یشاء یذھبکم, اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے یعنی مار دے, ویأتی بخلق جدید, اور ایک نئی مخلوق پیدا کر لے. جیسے اس نے انسان کو پیدا کیا اپنی قدرت سے, تو اس کو ختم کر کے دوسری مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے. تو تم کیوں خدا کی نافرمانی اور بغاوت پہ تلے ہوئے ہو؟ رہا یہ مسئلہ کہ اللہ ایسا کیسے کرے گا, یہ دوبارہ سے نئی مخلوق کیسے پیدا ہوگی؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ فرماتے یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لہذا یہ یقین کر لو کہ قیامت آئے گی, کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو کسی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے, آزمائش کے لیے, اور آزمائش جب ہی ہوتی ہے جب آخرت میں حساب و کتاب بھی ہو. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا, اللہ فرماتے ہیں پھر وہ قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ یہ سب کے سب لوگ اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے حاضر ہو جائیں گے. فقال الضعفاء, سب سے بڑا مقدمہ قوم کے لیڈروں اور ماتحت لوگوں کے درمیان چلے گا.
غریبوں نے مالداروں کو فالو کیا، ماتحتوں نے اپنے افسروں کو فالو کیا، اور عوام نے اپنے سیاسی لیڈروں کو اور بادشاہوں کو فالو کیا، تو اللہ فرماتے ہیں جو جتنے کمزور ماتحت لوگ تھے وہ کہیں گے للذین استکبروا، تکبر والے لوگوں سے کیا کہیں گے، انا کنا لکم تبعا، کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، ہمارے لیڈر غلط تھے تو ہم نے تو تمہیں فالو کیا ہے نا، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو؟ دنیا میں تو جب ہم پھنستے تھے تو تم ہمیں چھڑوا لیا کرتے تھے، تمہاری وجہ سے ہم دنیا میں کئی دفعہ مصیبت میں آئے ہیں، لیکن تم نے ہماری بیمار پرسی بھی کی، تم نے ہماری فریاد رسی بھی کی، تو اس عذاب میں جو آخرت میں ہے اس میں بھی تو ہم تمہاری وجہ سے آئے ہیں، تو کیا تم ہمیں مصیبت سے بچا سکتے ہو؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ اگر ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دے دیتے، دنیا میں ہم بھی گمراہ تھے تو ہم نے تمہیں بھی گمراہی کے راستے پہ چلایا، سواء علینا، اب چونکہ ہم بھی گمراہ تم بھی گمراہ تو گمراہ لوگوں کا انجام تو جہنم ہے، لہذا اب ہمارے لیے یہ بات برابر ہے، اجزعنا، کہ ہم جزا و فضا کریں، چیخ و پکار کریں جیسے تم کر رہے ہو، ام صبرنا، یا ہم صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے ہم سب کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، اب ہم انشاءاللہ اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ اب میں انشاءاللہ اگلا رکوع شروع کرتا ہوں، سورہ ابراہیم کا رکوع نمبر 4 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 16۔ اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب معاملہ چکا دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، تو شیطان کیا کہے گا، ان اللہ وعدکم، جہنمیوں سے کہے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وعد الحق، سچا وعدہ، ووعدتکم، وعدتو ضربتو کی طرح، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، اس وعدے میں میں نے تم سے وعدہ خلافی کی ہے۔ اخلفا یخلفو، اخلافن کا معنی وعدہ خلافی کرنا، یعنی میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس میں میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں نے وعدہ خلافی کی ہے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہیں تھی میرے لیے تم پر من سلطان، کوئی زور، سلطان زور کو بھی کہتے ہیں، کوئی زور نہیں تھا میرے لیے تم پر، الا، سوائے اس کے کہ ان دعوتکم، کہ میں نے تم کو بلایا، فاستجبتم لی، تم نے میری پکار کا جواب دیا، غلط راستے کی طرف میں نے بلایا، تم نے لبیک کہا اس پر، فلا تلومونی، پس تم مجھے ملامت مت کرو، لام یلومو کا معنی ملامت کرنا، تم مجھے ملامت مت کرو، ولومو انفسکم، تم اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، اصرخ یصرخ کا معنی فریاد رسی کرنا، کسی کی حاجت کو پورا کرنا، پس نہیں ہوں میں باتاکید کے لیے بمصرخکم، تمہاری فریاد رسی کرنے والا، اب میں تم سے عذاب کو دور نہیں کر سکتا، وما انتم، اور نہ ہی تم ایسے ہو، بمصرخیہ، خیہ کا مطلب یا متکلم کی ہے، میری فریاد رسی تم نہیں کر سکتے، نہ میں تمہیں عذاب سے بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے عذاب سے بچا سکتے ہو، انی کفرتو بما اشرکتمونی، نون کے بعد اصل میں یا بھی تھا جو تخفیفاً حذف ہو گیا، کہ میں انکار کرتا ہوں بما، اس شرک کا، اشرکتمونی، کہ تم نے مجھے شریک کیا تھا، تم نے جو مجھے خدا کے ساتھ شریک کر لیا تھا، میں اس شرک کا بھی انکار کرتا ہوں، من قبل، جو اس سے پہلے تم نے شریک کیا تھا، یعنی آج تو تم شریک نہیں کر رہے، لیکن دنیا میں جو تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہے تھے، میں اس شرک کا بھی انکار کرتا ہوں، یعنی اس کو بھی غلط سمجھتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ وہ غلط کیا تھا تم نے۔ ان الظالمین، اللہ فرماتے ہیں بے شک ظالم لوگ، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم، تحیہ کے لفظ کو میں کافی ڈیٹیل سے پچھلے لیکچروں میں ڈیفائن کر چکا ہوں، جب بھی دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو کسی قوم میں ان کی ملاقات کے وقت جو کلمہ کہا جاتا ہے نا،
اس کو تحیہ کہا جاتا ہے عربی میں. اس کی وجہ کیا ہے میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں, اس کو اب ریپیٹ نہیں کروں گا. تحیتہم فیہا, ان کی جو اس جنت میں جو آپس میں ملاقات کا جو جملہ ہوگا, سلام و سلام ہوگا. جب بھی ملیں گے ایک دوسرے کو سلام کریں گے. الم تر کیف ضرب اللہ, اے مخاطب کیا تو دیکھتا نہیں ہے, کیف ضرب اللہ مثلا, کیسے اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں. کلمتن طیبتن, وہ مثال ہے ایک پاکیزہ کلمے کی, ایک پاکیزہ کلمہ ہے, یعنی اس سے مراد ہے کلمہ توحید. تو اس کی اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں. وہ مثال کیا ہے؟ کشجرۃ طیبۃ, کہ وہ ایک درخت کی طرح ہے, پاکیزہ درخت کی طرح. اصلھا, اس درخت کی جو اصل ہے یعنی جو جڑیں ہیں, ثابتن, وہ گڑی ہوئی ہیں. وفرعھا, اور اس کی جو شاخیں ہیں, فی السماء, وہ آسمانوں میں ہیں. تؤتی اکولھا, اکل پھل کو کہتے ہیں. وہ درخت دیتا ہے اکولھا, اپنا پھل, کل حین, ہر دفعہ میں, ہر مرتبہ میں, یعنی جب بھی اس کا موسم آتا ہے بھرپور پھل دیتا ہے. بإذن ربھا, اپنے رب کے حکم سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اللہ مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, شاید کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ, اور جو خبیث اور ناپاک کلمہ ہے اس کی مثال, یعنی شرک کا کلمہ, اس کی مثال کیا ہے؟ کشجرۃ خبیثۃ, ایک ناپاک خبیث درخت کی طرح ہے. اجتثت, اصل میں تھا اجتثیثت, اجتثاث کا معنی ہوتا ہے اکھاڑ پھینکنا. اجتثت ملا کے اس کو پڑھتے ہیں خبیثۃ نجتثت, جس کو اکھاڑ دیا جاتا ہو, من فوق الارض, زمین کے اوپر سے ہی. ما لہا من قرار, اس درخت کے لیے کوئی قرار نہیں ہے, زمین میں ٹکاؤ نہیں ہے. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی. یثبت اللہ الذین آمنوا, اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. بالقول الثابت, اس قول کے ذریعے جو ثابت ہے, جس کی پیچھے مثال دی گئی ہے, جس کی جڑیں مضبوط ہیں, اس قول کے ذریعے اللہ ثابت رکھتا ہے, یعنی کلمہ مراد ہے اس سے. فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں بھی, وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی, یعنی اس کے ذریعے اللہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ اس قول کے ذریعے جو ثابت شدہ نہیں ہے, جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اور اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. یہ جی اس رکوع کا لفظی ترجمہ مکمل ہوا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے رکوع میں یہ چل رہا تھا کہ کمزور لوگ اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ ہم سے آپ اللہ کے عذاب کو دور کر دیں. وہ کہیں گے کہ بھائی ہم خود گمراہ تھے, ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا, تو ہم تو خود اپنے آپ سے عذاب کو دور نہیں کر سکتے, تم سے کیسے دور کریں گے؟ تو پھر لوگ شیطان کو ملامت کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ شیطان بھی آگ میں ہوگا. شیطان کو ملامت کریں گے کہ تیری وجہ سے ہم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا. تو شیطان کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر, شیطان کہے گا جب معاملہ چکا دیا جائے گا, جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا, شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے تم سے ایک سچا وعدہ کیا تھا. وہ سچا وعدہ کیا تھا؟ تم شیطان کی پیروی مت کرنا, تمہیں جنت ملے گی, اور تم نے شیطان کی پیروی کی تو تم جہنم میں جاؤ گے. تو وہ وعدہ آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, وہ اللہ کا وعدہ سچا تھا. وَوَعَدْتُكُمْ, اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے. فَأَخْلَفْتُكُمْ, میں نے ان وعدوں کی تم سے خلاف ورزی کی. میرے وعدے کیا تھے جو میں لمبی لمبی امیدیں دلاتا تھا کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے, بعد میں توبہ کر لینا, دنیا کی محبت دلوں میں ڈالتا تھا, اور یہ دنیا کی زیب و زینت بنا کے دکھاتا تھا. تو وہ جو میرے وعدے تھے نا, ان وسوسوں کو وعدوں سے تعبیر کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں. تو وہ سارے میں نے ان میں خلاف ورزی کی ہے, وہ سارے وعدے جھوٹے نکلے, تو میں نے جھوٹ بولا تھا ان وعدوں میں تم سے. اب رہا مسئلہ یہ کہ بھائی جب تو نے ہم سے جھوٹ بولا تھا, لوگ شیطان کو کہیں گے تو نے جھوٹ بولا تھا اور تو نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے, جھوٹی امیدیں دلائی تھیں, تو مجرم تو ہے نا اصل میں. شیطان اس کا جواب دے گا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سُلطان, دیکھو میرے لیے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی, میں تو وسوسے ڈالتا تھا, اس دنیا کو مزین کر کے دکھاتا تھا, گناہ کو مزین کر کے دکھاتا تھا. میں تم سے خدا کی نافرمانی کو زبردستی تھوڑی کراتا تھا. تمہارے پاس پیغمبروں کی تعلیمات بھی تو تھی نا, تم آنکھیں کھول کے اس کو فالو کرتے نا, تم میری باتوں میں آئے کیوں؟ کوئی زبردستی تھوڑی کی ہے میں نے تمہیں. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کو ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ سیرپ آپ کی صحت کے لیے مفید ہے,
اور ایسی لفنگے قسم کے لوگ آ کے بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ پینا، یہ نہیں پینا، یہ تو زہر ہے. تو آپ جو اس فیلڈ کا ماہر ہے اس کی بات مان نہیں رہے، اور ادھر ادھر جو فضول قسم کے لوگ آپ کے دماغ میں وسوسے ڈال رہے ہیں ان کو فالو کر رہے ہو. تو جب آپ بڑی بیماری میں مبتلا ہوگے تو آپ ان فضول لوگوں سے کہتے ہو کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ یہ مت پیو، تو آپ وہ کیا کہیں گے؟ ابے وہ کہیں گے کہ بھائی تجھے پتا نہیں ہے کہ جب ایک ڈاکٹر تجھے کہہ رہا ہے تو ڈاکٹر کی بات پر تو ہماری بات کو ترجیح کیوں دے رہا تھا؟ یعنی تو خود بے وقوف ہے. یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کی بات کو فالو کیا جاتا ہے. شیطان بھی یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تم خدا کی اور پیغمبروں کی باتوں پر میرے وسوسوں کو کیوں ترجیح دیتے تھے؟ ایک طرف خدا ہے، پیغمبر ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں، وہ تمہیں کیا کہہ رہی ہیں، اور میرے وسوسوں میں آ کے تم میری باتوں کو فالو کر رہے ہو. تو میں نے کوئی زبردستی تھوڑی کی ہے تم پر، میرا کام صرف یہ تھا الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں بلایا گناہ کے راستوں کی طرف، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت پر لبیک کہہ دیا، اپنے اختیار سے کیا یہ تم نے یہ کام. فلا تلومونی، پس تم مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، تم اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم، میں نہ تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم مجھے اس عذاب سے بچا سکتے ہو جس عذاب میں مبتلا ہوں. کتنی صاف باتیں اللہ نے ہمیں مستقبل کی کھول کھول کے بیان کر دی ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ میں جب ان آیات پہ درس دیتا ہوں تو مجھے خود زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کلیریفیکیشن کیا ہو سکتی ہے. اللہ نے فیوچر کا سب بتا دیا کہ یہ سب ہونے والا ہے مستقبل میں. آج اللہ نے ہمیں عمل کا موقع دیا ہے. اگر ہم ان آیتوں سے غافل ہو کر اب بھی بدعملی میں لگیں تو آپ بتائیں اللہ کی حجت ہم پر کیسی تمام ہوگی. اللہ کہے گا کہ تمہارے سامنے سب باتیں میں پہلے کر چکا تھا. تو اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، نیک اعمال کی، برائیوں سے بچنے کی، اور ہمت کرنی چاہیے تاکہ ہم برائیوں سے بچیں اور سیدھا راستہ اختیار کریں تاکہ آخرت میں ہمیں شرمندگی نہ ہو. پھر شیطان بالکل برات کا اعلان کرتے ہوئے کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم نے جو مجھے شریک کیا تھا نا اللہ کے ساتھ، میں تو اس کا بھی انکار کرتا ہوں. کیا مطلب؟ جب ہم کسی کو شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، معبود بناتے ہیں، تو اس سے امیدیں لگاتے ہیں نا کہ یہ کل، جیسے مشرکین امیدیں لگاتے تھے کہ یہ معبود کل ہماری مدد کرے گا، تو کل قیامت کے دن وہ معبود ہی کہہ دے کہ میں اس شرک کو مانتا ہی نہیں ہوں، تم غلط کرتے تھے، تو کیا عزت رہ جائے گی؟ آپ بتائیں نا. یعنی ایک آدمی نے کسی سے امیدیں لگائیں کہ اس مصیبت میں تو ہماری مدد کرے گا، اور جب مدد کا ٹائم آیا تو وہ آدمی کہتا ہے تم نے امید ہی غلط لگائی تھی، میں مانتا ہی نہیں کہ مجھ سے امید لگانا تمہارے لیے جائز تھا. تو یہ بہت ہی ایک شرمندگی کی بات ہوگی. تو شیطان بھی کہے گا تم نے جو مجھے خدا کے ساتھ شریک کیا نا، میں اس شرک کو مانتا ہی نہیں. کیا مطلب؟ اس کا برحق ہونا مانتا ہی نہیں، وہ تم نے کام ہی غلط کیا تھا، تم غلط تھے، تمہیں مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور اللہ کے ساتھ شریک کا کیا معنی؟ شریک کا یہی معنی ہے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا؟ یعنی فالو تو اللہ کو کرنا چاہیے تھا اور فالو خواہشات کو کرنے، تو کوئی خواہشات کو فالو کر رہا ہے، کوئی شیطانی وسوسوں کو فالو کر رہا ہے. تو اس چیز کو شیطان نے شرک سے تعبیر کیا ہے. یہ مطلب نہیں کہ شیطان کو باقاعدہ خدا بنا کے اس کے کوئی سجدہ کرتا ہو، ایسے لوگ بھی ہیں لیکن وہ تو بہت تھوڑے ہیں. تو یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں میرے حکم کو تم نے ترجیح دی. تو یہ شرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شرک اکبر ہوتا ہے اور شرک اصغر ہوتا ہے. اگر واقعی اس کو معبود بنا لیا تو شرک اکبر ہے، اور اگر معبود تو نہیں بنایا، آپ عملی طور پہ توحید کے قائل ہیں لیکن عملاً شیطان کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ شرک اصغر کہلاتا ہے. ان الظالمین لہم عذاب علیم، قرآن کہتا ہے بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ تو اللہ نے ظالموں کا تذکرہ کیا. میں نے بتایا قرآن کی عادت ہے جہاں برے لوگوں کا تذکرہ، قرآن نیک لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. جہنم جہاں آئے گی وہاں جنت کا بھی اللہ تذکرہ کرے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یعنی عقیدے کو بھی درست کیا، عمل کو بھی، انہیں داخل کیا جائے گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ داخلہ ہوگا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے. لہذا اس داخلے سے کوئی روک نہیں سکتا.
تحیتہم فیہا سلام، جب وہ آپس میں ملیں گے تو ان کا تحیہ سلام ہوگا. جہنمی آپس میں ملیں گے تو ایک دوسرے پہ لعن طعن، تیری وجہ سے ایسا ہوا، تیری وجہ سے ایسا ہوا، جبکہ جنتی جب ملاقات کریں گے تو سلام. آگے اللہ تعالیٰ نے توحید اور کفر کی مثال کو ایک درخت سے تعبیر کیا ہے. بڑی خوبصورت مثال ہے کہ کلمہ توحید جو ہے نا، کلمہ توحید، اس کی مثال اس درخت کی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور شاخیں آسمان تک پہنچ رہی ہوں. جیسے کھجور کا درخت جس کو شجرہ طیبہ کہا گیا ہے کہ آسانی سے گرایا نہیں جا سکتا اور بڑی بلندیوں تک جاتا ہے اور بہترین پھل دیتا ہے. تو اسی طرح کلمہ طیبہ جو ہے نا، کلمہ توحید، جس شخص کے دل میں آئے گا تو اس کی بنیاد مضبوط ہوگی اور وہ بہت بلندیوں تک جائے گا اور اس کا پھل نیک اعمال کی صورت میں ظاہر ہوگا. اور مضبوط بنیاد کا مطلب یہ کہ وہ ڈاماڈول نہیں ہوگا، وہ کانفیڈنس ہوگا اس کو، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ اچھے اعمال کرے گا. جبکہ شرک جو ہے نا، شرک، کیونکہ اس کی کوئی بنیاد تو ہے نہیں، دلیل تو ہوتی نہیں مشرک کے پاس، لہذا اس کی مثال اس خبیث درخت کی ہے جس کو عربی میں حنظل کہتے ہیں نا، اس کو خبیث درخت کہا جاتا ہے. بہت کڑوا ہوتا ہے وہ اور صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا تھا اور اس کی جڑیں بہت کمزور ہوتی تھیں، یعنی بالکل اوپر ہوتی تھیں، ذرا سا ہاتھ لگاتے تھے درخت پورا اکھڑ کے گر جاتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو شرک کیا کلمہ ہے نا، اس کی مثال اس خبیث درخت کی طرح ہے، ناپاک درخت کی. ناپاک سے مراد یعنی یہ نہیں کہ کپڑوں میں لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، یعنی نقصان دہ، اس معنی میں اس کو خبیث کہا گیا ہے کہ اس کا ذائقہ بھی برا اور صحت کے لحاظ سے بھی برا، زہر ہے. تو وہ کیسے آرام سے آپ دھکا دیں وہ ہل جاتا ہے. تو مشرک جو ہے نا، مشرک جو کلمہ شرک اس کے دل میں ہے، یہ بھی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے. لہذا آپ دیکھیں نا، مشرکوں کو ایک جگہ ان کے پاؤں نہیں ہوتے، کبھی کسی چیز کو خدا بنا رہے ہیں، کبھی کسی چیز کو خدا بنا رہے ہیں، کبھی کسی چیز کو خدا بنا رہے ہیں. اور شرک کے نتیجے میں نکل کیا رہا ہے؟ کڑوا درخت. تو شرک کے نتیجے میں جو اعمال نکلتے ہیں وہ بھی کڑوے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لو آج کفر کے نتیجے میں ہومو سیکچولیٹی یہ قانون پاس ہو رہے ہیں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کے قانون پاس ہو رہے ہیں، رشتہ داری توڑنے کے قانون پاس ہو رہے ہیں، زنا حلال ہو رہا ہے، شراب حلال ہو رہی ہے. تو یہ کفر کی شاخیں ہیں. یہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور کلمہ توحید پر ہوں گے، کیونکہ توحید کا مطلب ایک خدا کو مانتا ہوں، تو پھر آپ اس کی بھی ظاہر مانیں گے، اس کے نتیجے میں سخاوت وجود میں آئے گی، رشتہ داری جوڑنا وجود میں آئے گا، صبر وجود میں آئے گا، شکر وجود میں آئے گا، اور یتیموں پر خرچ کرنا وجود میں آئے گا، بڑھاپے میں بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا وجود میں آئے گا. تو یہ وہ مثال ہے اس پاکیزہ پھلوں کی. تو بڑی خوبصورت مثال اللہ نے توحید کی اور شرک کی دی کہ ایک کی مثال کھجور کے درخت کی طرح جس کی جڑیں مضبوط ہیں، ہلتا نہیں ہے آرام سے. توحید پرست آدمی کو بھی اس کی جگہ سے ہٹانا بہت مشکل ہے، لیکن مشرک آدمی ڈاماڈول رہتا ہے، کیونکہ اس کو اگرچہ وہ شرک پر تو قائم رہتا ہے لیکن اس کی زندگی کسی ایک اصول پر قائم نہیں رہتی، اور کسی اور طرف دلیل آئے گی ادھر جھک جائے گا. آپ دیکھیں نا، جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں ان کا ایک خدا نہیں ہوتا، ہزاروں خدا ہوتے ہیں. آج اس کو خدا بنایا ہوا ہے، آج اس کو خدا بنایا ہوا ہے. ہاں، ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے وہ ایک جگہ قائم رہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن ان کا ضمیر ان کو بار بار ملامت کرتا ہے کہ ہم غلط ہیں، ہم غلط ہیں، لہذا ان میں قرار نہیں ہوتا. اور پھر اتنی کمزور جڑوں کے باوجود جو پھل نکلتا ہے وہ کتنا کڑوا نکلتا ہے. تو شرک پر جو اعمال مرتب ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک اعمال ہوتے ہیں، اور توحید پر جو اعمال نکلتے ہیں وہ کھجور کے درخت کی طرح. اللہ نے مثال بھی دیکھیں کھجور، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہاں شجرہ طیبہ سے مراد جو ہے نا کھجور کا درخت ہے. تو اللہ نے مثال بھی ایسی دی ہے کیونکہ کھجور کا جو پھل ہے نا وہ ایسا پاکیزہ پھل ہے کہ ہر لحاظ سے وہ انسانی صحت کے لیے مفید ہے. یعنی وہ ایک مکمل غذا ہے کہ اس میں منرلز بھی آپ کو ملیں گے، اس میں کاربوہائیڈریٹ بھی آپ کو بہترین والا کاربوہائیڈریٹ ملے گا. یعنی وہ ذائقے کے لحاظ سے بھی اور طاقت کے لحاظ سے بھی ایک جامع قسم کا اللہ نے پھل پیدا کیا ہے. تو اس لیے اس کی اللہ نے ایک مثال دی. اللہ فرماتے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کی مثال دیتا ہے کشجرۃ طیبۃ، کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہیں. تو کلمہ طیبہ جو ہے نا توحید، اس کی بیس یہ بھی بڑی مضبوط ہے، کیونکہ دلائل ہے نا اس پہ. تو جو چیز دلیل سے ثابت ہوتی ہے وہ مومن کے دل میں بہت مضبوط مقام بنا لیتی ہے. اور اللہ نے فرمایا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں. تو کلمہ توحید کی بیس پر جو عمل ہے وہ اوپر کی طرف جاتے بھی ہیں
یعنی اللہ کے ہاں ان کو مقبولیت بھی حاصل ہوتی ہے اور وہ ایسے پھیلتے بھی ہیں، اور نکلتا کیا ہے؟ کھجور جیسا پاکیزہ پھل۔ تو یعنی ان پہ جو اعمال مرتب ہوتے ہیں اس کلمہ توحید پر، وہ اعمال بھی بہت اچھے اور اعمال بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ توتی اکولہا کل حین، ہر دفعہ وہ درخت پھل دیتا ہے۔ تو مومن جو ہے نا، جو توحید پرست ہوتا ہے، اس کی نیکی اور اس کے اچھے اعمال بھی بار بار اس کے جسم سے نکلتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید ان کو نصیحت حاصل ہو جائے کہ توحید پرست بننا چاہتے ہو یا مشرک بننا چاہتے ہو، تو توحید پرستوں سے یہ چیزیں، یہ اعمال نکلتے ہیں، اور مشرکوں سے کیا توہم پرستی نکلتی ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور خبیث کلمہ جس کو حنظل کا درخت کہا جاتا ہے، کڑوا، اس کی مثال، کلمہ خبیث سے مراد شرکیہ کلمہ، جو اس میں تمام قسم کے شرکیہ کلمات آ گئے، ان کی مثال ہے کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ، اس خبیث درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض، جس کو اکھاڑ دیا جائے اوپر ہی سے، کوئی گڑھا کھودنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی اس سے ٹکرا جائے تو وہ اکھڑ کے گر جاتا ہے نیچے، ما لہا من قرار، جس کو کوئی قرار سرے سے ہے ہی نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو، بالقول الثابت، اس قول کے ذریعے جس کی جڑیں مضبوط ہیں، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس قول کے ذریعے اللہ مومنین کو ثابت قدم رکھتا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی، و فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ کیا مطلب؟ دنیا میں بھی وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں، وہ کانفیڈنٹلی بہت سارے کام کرتے ہیں، صحیح کام کرتے ہیں، تو یہ ان کو جو موٹیویشن ملتی ہے یہ توحید کی وجہ سے، کیونکہ ان کے سامنے ایک معبود ہے، اسی کو راضی کرنا ہے، تو اچھے کام کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایک خدا جب ہوتا ہے نا اور ایک مالک ہو تو آپ اچھے کام کنٹینیو کرتے چلے جاؤ گے، بھائی اسی کو خوش کرنا ہے، تو جو وہ کہتا جا رہا ہے آپ کرتے چلے جاؤ، ہزاروں خدا تو آپ کو کیا پتا یہ کیا چاہتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ کیا مطلب؟ آخرت میں جب عذاب دیکھ کے لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے تو توحید پرست لوگوں کو اللہ اس عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اور حدیث میں اس کی تفسیر جو آئی ہے احادیث میں، وہ یہ کہ اللہ کلمہ توحید والوں کو قبر میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، منکر نکیر کے سوال جواب کے لیے، وہاں بھی ان کو صحیح جواب دینے کی توفیق ملتی ہے، میدان حشر میں بھی ان کو صحیح جواب دینے کی توفیق ملے گی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، ظالم سے مراد مشرک لوگ، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ گمراہ کا مطلب روزانہ ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج دنیا میں یہ قرآن کی آیتیں بالکل ایک واضح ثبوت ہیں جو دنیا کے حالات ہیں۔ عقل پرست لوگ جو توحید کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، کیسے کیسے قوانین پاس کر رہے ہیں، ان کی گمراہی میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ توحید پرستوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اور شرک کرنے والوں کو اللہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے بارے میں کہ شیطان ٹھیک ہے انسان کو گمراہ کرتا ہے لیکن زبردستی نہیں کر سکتا شیطان، تو آخرت میں تم شیطان کو ملامت کرو گے اور شیطان تمہارا مذاق اڑائے گا، وہ کہے گا میں نے تم پر کوئی زبردستی تھوڑی کی ہے، اللہ نے تمہیں بلایا، اس کی دعوت تم نے سنی نہیں، میں نے بلایا، تم میری دعوت پر لبیک کہہ کے آ گئے۔ اور یہ ایمان والوں کے لیے جنت کا تذکرہ اللہ نے کیا، اور کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی، اور شرک کے عقیدے کی مثال شجرہ خبیثہ سے دی۔ تو ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ ابراہیم کا رکوع نمبر 5 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 17 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔